اللہ کا قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر چاہتے ہو مالک کائنات کی رضا حاصل کرنا، چاہتے ہو اللہ جل شانہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اگر چاہتے ہو کہ مالک کائنات ہر وقت تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہے اور تمہاری ہر پریشانی ہر دکھ کو دور کرے، تو تم بھی ایک کام کرنا، آمنہ کے لال کے قدموں میں تم بیٹھ جانا، مالک کائنات کی تم حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بیٹھنے کو تیار ہے کوئی؟ پنجابی گانا سن لو، سرائکی سن لو میرے عزیزو، عربی سے گانے سن لو، انگلش گانے سن لو، پویم سن لو، ترانے سن لو، سب اس کو یاد اور یاد رٹو طوطے کی طرح کروایا گیا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 10 افراد کا گھر ہے، ایک بچے کو بھی قرآن پاک یاد نہیں کروایا گیا۔ ذوق ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کے کمرے میں قرآن پاک الماری میں رکھا ہوا، کپڑے کھولنے کے لیے، کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولتے ہو، پیسہ نکالنے پیسہ لینے کے لیے کھولتے ہو، ٹائی پینٹ کے لیے الماری کھولتے ہو۔ ہائے ری میری بد نصیبی، کبھی قرآن پڑھنے کے لیے الماری کا دروازہ نہیں کھولا ہے۔ جاپان دیانتداری پر دنیا کے 1 نمبر پر ہے، مدرسے اتنے جاپان میں کوئی نہیں، مسجدیں اتنی جاپان میں کوئی نہیں، مسلمان اتنے جاپان میں کوئی نہیں، کافروں کا ملک ہے، دیانتداری پر دنیا میں 1 نمبر پر ہے۔ پاکستان میں گلی گلی میں مدرسہ، محلے محلے میں مدرسہ، شہر شہر میں مدرسہ، گلی گلی میں مسجد ہے، لیکن مراکز پاکستان میں، خانقاہ پاکستان میں، مدرسے پاکستان میں، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ پاکستان دیانتداری میں 146ویں نمبر پہ آ رہا ہے۔ زندوں کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چڑھے ہوئے، دکانوں پر اشعار لکھے ہوئے، چکن والی دکان پہ حضور کے مدینے کا نام ہے، مرغی والی دکان پہ نام ہے، ٹینٹ سروس والی دکان پہ نام ہے، نان شاپ کے اوپر مدینے کا نام ہے، مدینہ بیکری نظر آئے گی، مدینہ کلات نظر آئے گا میرے عزیزوں، مدینہ چپل ہاؤس نظر آئے گا، مدینہ پان شاپ نظر آئے گا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، جگہوں کو مدینے کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن انسان تیرا رشتہ آج تک مدینے والے سے نہیں جڑ سکا ہے۔ خدا تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہارے بڑوں چھوٹوں کی عمریں برکت عطا فرمائے، ورنہ تو میرے عزیزوں کسی نہ کسی نے ہے، ایک دن ہے، کسی کا نمبر پہلے آئے گا، کسی کا نمبر بعد میں آئے گا۔ اور چلو اپنے گھر کی بات چھوڑو، قبرستان جنازگاہ میں چلے جانا، تمہیں کوئی جنازہ آتا جاتا نظر آئے گا، گھر کا کمبل اس کے اوپر نہیں ہوگا، گھر کی میرے عزیزوں بیڈ شیٹ اس کے اوپر نہیں ہوگی، ریشم کا کپڑا اس کے اوپر نہیں ہوگا، چندے والی پیسوں سے چادر لائی اس کے اوپر ہوگی، کلمہ اس کے اوپر لکھا ہوا، ایمان مجمل مفصل لکھا ہوا، شکل میں اس کے اوپر لکھے ہوئے، رب اکبر کی قسم ہے، چادر اسے ایسی پورے قرآن جس پہ لکھا وہ چادر پہنائی ہے، ہر کوئی اسے کندھا دینا ثواب اور سعادت سمجھ رہے، لیکن آسمان کا فرشتہ اس کی جنازے اس چرپائی کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، اس کو ہاتھ کیوں نہیں لگا رہے؟ کہا بے شرم ہو، تم تو زندوں کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، تم نے مرنے والے کے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے چادر تو وہ لپیٹ دی جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا، اور چادر میں اس کو لپیٹ کے لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پورا نہیں آتا ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت کا نعرہ لگ رہا ہے، چاچے جنازے میں شامل ہونے آئے، بھتیجے جنازے میں شامل ہونے آئے، رشتہ دار سالے جنازے میں شامل ہونے آئے، داماد سسر جنازے میں شامل ہونے کے لیے آئے، کلمہ شہادت کا نعرہ لگا رہے۔ کلمہ شہادت کے نعرے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے پرائے سارے اللہ کا نام بلند کرو، سورہ اخلاص پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو، اللہ اکبر، پوری دنیا سے کلمہ شہادت کی آواز آ رہی ہے۔ ایک واحد بچہ جو جنازے کو کندھا دے کر سب سے آگے، دونوں پائے پکڑ کر باپ کی چرپائی کی بائی کو کندھے پہ رکھ کر زاروں کا تار ہوتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا نے کلمہ شہادت پہ لبیک کہا، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، کلمہ شہادت پر سگا بچہ جواب نہیں دے سکا ہے۔ تعزیتی پروگرام ہو رہے ہیں، بڑے بچے کے سر پہ پگ باندھ دو، بڑے بچے کے سر پہ رومال باندھ دو، بڑے بچے کو بلاؤ،
وہ सेब रोएगा, अपने रोएंगे, पराए रोएंगे, सारे खानदान वाले रोएंगे। अब्दुल हन्नान आजो आप भी पगड़ी का बल बांध दो, मुफ्ती साहब आजो आप भी पगड़ी का बल बांध दो, कारी उस्मान साहब आओ आप भी पगड़ी का बल चढ़ा दो। सारी दुनिया आ रही है, सर पे हाथ रख रही है, लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, अब्दुल हन्नान तो पगड़ी नहीं बांध रहा, वो तो कह रहा है मैं इस पर पगड़ी क्यों बांधो। अल्लाह अकबर। दुनिया कह रही है आज के बाद घर का वारिस है, बेवा माँ का ये वारिस है, यतीम बच्चियों का ये वारिस है, यतीम बच्चों का ये वारिस है, बहनों का ये वारिस है। मैंने कहा मैं अल्लाह की कसम पगड़ी बांधूंगा अगर ये मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे, इसकी पगड़ी नहीं बल्कि अपने सर से पगड़ी उतार के बांधूंगा। बाप को मरे कितने दिन हो गए? कब बाप को मरे 2 दिन हो गए। मैंने कहा पगड़ी बाद में बांधूंगा, पहले मुझे ये बता तूने कितना इन 2 दिन के अंदर कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा है? परसों बाप को दफना के आया था, बता कितनी मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, कितनी मरतबा कुल वल्लाह पढ़ी। तू होटलों पे मुझे नजर आया, तू चाय के स्टॉलों पे मुझे नजर आया, तू लोगों की गैदरिंग महफिल में नजर आया, तू सिगरेट के कश लगाते नजर आया। रब अकबर की कसम है, बाप के मरने के बाद एक मरतबा भी मुझे कुरान पढ़ता नजर नहीं आया है। कोई खानेवाल से आया, कोई लाहौर से आया, कोई हाफिजाबाद से आया, कोई मुजफ्फरगढ़ से आया, हर कोई कह रहा है मस्जिद किथे एथे, मस्जिद किथे एथे। कितना बदनसीब है, दुनिया जहान से आने वालों को मस्जिद का रास्ता बताने वाला सगा बेटा एक भी नमाज में मस्जिद में नहीं आया है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। किसको धोखा दिया तुमने? तेरी सरदारी कुत्तों पे चलेगी, तेरी सरदारी खरगोशों पे चलेगी, तेरी सरदारी कबूतरों पे चलेगी, तेरी सरदारी मुर्गियों पे चलेगी, तेरी सरदारी तेरी बेटी पे ना चल सकी। जवान बेटी तेरे सामने नंगा सर करके आ गई, बता तू सरदार कहाँ रहा है? जामे मस्जिद हज़रत लाहौरी में आने वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारा कलेजा होंके नहीं खाता? क्या तुम्हारा दिल गोते नहीं खाता? जब आप अपनी जवान बेटी इज्जत को बरहना लिबास में अपने सामने आंखों के देखते हो, मुझे समझ नहीं आती रोटी का टुकड़ा तेरे मेरे अंदर कैसे उतर जाता है। खाते चेक करने वालों, हिसाब चेक करने वालों, कभी अपनी बच्ची की मोबाइल की मेमोरी चेक करो, कभी अपने बच्चे के मोबाइल मैसेंजर को चेक करो, कभी व्हाट्सएप को चेक करो। हकीकत तुम्हारे सामने आ गई, खुदा से मौत मांगोगे मौत नहीं आएगी। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तुझे क्या हो गया, क्यों खराटे मार रहा है? अब क्या रह गया? इज्जत घर की दलीज पार करने को तैयार है, आधी इज्जत तेरे घर से उजड़ गई, थोड़ी बहुत बाकी रह गई, तू फिर भी आराम से सो रहा है। तुझे तो चाहिए था रात का अंधेरा होता, मुसल्ला होता, ऊपर खुदा होता, नीचे खुदा का बंदा होता, आज तू गाता रो के दिखाता, तेरे रोने पर आसमान से फरिश्तों को भेजता, रो रो के कहता अल्लाह जिस औलाद को मिन्नतें तरले कर करके मांगा, जिस औलाद को या अल्लाह मैंने कोई जगह ना छोड़ी, कहाँ जाके मांगा, या अल्लाह आज क्या हुआ? आज उसी औलाद ने मेरे अपने हाथों से बाप का गिरेबान पकड़ लिया है। ये भी कोई तरक्की है? अगर तुम इसको तरक्की कहते हो तो फिर तुम्हें तरक्की मुबारक हो। जवान बेटी माँ को कह रही है अम्मी जी अब्बू हर गलते मैनू टोकते रहते ने, अम्मी जी अब्बू हर वक्त बोलते रहते हैं, पता नहीं हम इस घर के अंदर पैदा हुई हमने कौन सा गुनाह किया, हमें पैदा होते बाप हमारा गला दबा देता। अल्लाह अकबर। माँ बच्ची की बेहयाई की, बेगैरती की, जुबान दराजी की, माँ वकील बनकर खुदाए पाक की कसम घर के सरबराह को चुप करा रही है।
طلاق تو ایسے ہو گیا جیسے گجرانوالہ کی مشہور مٹھائی ہو. طلاق دینے والا دیر نہیں کر رہا، لینے والی دیر نہیں کر رہی. مینو طلاق دے، مینو طلاق دے، مینو طلاق دے. ہے تو یہ میرے عزیزو، ہے تو حلال امر، ہے تو میرے عزیزو اللہ کا امر، ہے تو حلال. لیکن جب زمین پر مرد عورت میں سے کوئی طلاق کا بول بولتا ہے، اللہ کا عرش جملے سے ہلنے لگ جاتا ہے. پہلے ماں باپ بچی کی منتیں کیا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، نا جی نا سانو ویکھو، ساڈی بگی داڑھی نو ویکھو، میرے چٹے بالوں کو دیکھو، میری بچی کی غلطی معاف کر دو. پتہ نہیں اس باپ نے کون سی خوراک کھائی کہ اس کا دماغ ہی پھر گیا، یہ خود عدالتوں میں جا کے بچوں کی طلاق لے کے آ رہا ہے. جاؤ جاؤ میرے پیاروں، اپنے گھر میں جانا اور اپنے بچوں کی منت سماجت کرنا، اپنے بچوں کی ترلے کرنا، اپنے بچوں کے ہاتھ جوڑنا. تمہارے باپ کا نام محلے میں عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، نمبرداریوں چودراہٹ میں لیا جاتا ہے، چیئرمینی میں تیرے باپ کا نام لیا جاتا ہے، مسجد کے اندر عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے. میرے بیٹے ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا تیرے باپ کا نام کئی تھانوں میں لے جانے لگے. رات کو اٹھ کر اپنے سفید بال اللہ کو دکھایا کرو، اپنی چٹی داڑھی اللہ کو دکھایا کرو. اللہ بھرم رکھو، اللہ موت دے دینا. یا اللہ ان بالوں سے کسی کے آگے مت جھکانا، نہ تھانے میں جھکانا، نہ عدالتوں میں جھکانا. خدا پاک کی قسم چٹی داڑھی والا بار کھڑا ہو عدالت تھانے کے اور میرے عزیزو آواز لگے فلاں دا پتر آوے، رب اکبر کی قسم ہے پتہ نہیں عزت بچے نہ بچے لیکن غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے. بد اخلاقی ہمارے اندر اتنی چھا گئی میرے عزیزو، کوئی آواز کے اندر میرے عزیزو گفتگو میں نرم لہجے کو تیار نہیں. گالی کا بدلہ گالی سے دینے کو تو میرے جیسے ہللے تھللے پھریں گے، گالی کا بدلہ پیار اور دعا سے دینے کے لیے میرے عزیزو دور تو دور کی بات اپنوں میں کوئی تیار نہیں. ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ، ایک ہوتا ہے اخلاق کریمانہ، ایک ہے اخلاق عظیمہ. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق عظیمہ دے کے بھیجا. اخلاق حسنہ یہ ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. جتنی تجھے تکلیف پہنچے اتنی پہنچا سکتا ہے. ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ہے، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک ہے. اگر معاف کر دے تو بہتر ہے. اخلاق کریمہ یہ کسی سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دے. اخلاق عظیمہ یہ ہے غلطی کرنے والے کو معاف بھی کر دیا اور جس ہاتھ سے منہ پر تھپڑ مارا اس ہاتھ کو بھی چوم لیا ہے. مکہ فتح ہوا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے کافروں سرداروں کے دروازے بجانے لگ گئے، کنڈے بجا رہے، ہٹو بچوں کا نعرہ لگ گیا، ہٹو بچوں کی آوازیں آنے لگ گئی کہ نکلو تمہاری ایسی کی تیسی. گردنیں کاٹنے والوں گردنیں کاٹی جائیں گی، ہاتھ کاٹنے والوں ہاتھ کاٹے جائیں گے، چمڑے ادھیڑنے والوں چمڑے ادھیڑے جائیں گے. آج تمہاری ایسی تیسی، آج تمہیں گھر سے باہر نکلتے ہی تمہاری عورتوں کو، بیوہ تمہارے بچوں کو یتیم کیا جائے گا. تمہارے وجود کے اتنے ٹکڑے کریں گے جتنے تم نے یاسر عمار کے کیے تھے، جتنے تم نے امیر حمزہ کے کیے تھے. اللہ غنی. ایک مکے کا سردار دوڑتا دوڑتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا. یا رسول اللہ آپ تو معاف کرنے والے آئے تھے، بدلہ لینے والے کب سے بن گئے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ وہ تیرا چودھری ہمیں دروازوں پہ ڈراتے پھر رہے، ہماری گھر والوں کی چیخیں نکالتے پھر رہے، ہمارے بچے صحن کے کونے میں بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ تیرا ساتھ اس طرح دمکا رہا ہے. آپ نے جناب سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا، ایسا تجھے کیا ہوا، کیوں تو نے دمکایا؟ یا رسول اللہ جب مکے میں انٹری ہوئی، مکے میں داخل ہوا، مجھے وہ گلی نظر آئی جس گلی میں بلال کو گھسیٹا جاتا تھا. یہ وہ چوک ہے جس چوک کے اندر سمیہ کے شرمگاہ پہ برچھی ماری تھی، یا یاسر عمار کے ساتھ ظلم ہوا تھا.
کملی والے یہاں خبیب کو لٹایا تھا۔ اللہ کے نبی یہی وہ مکان ہے جو تجھے پتھر بڑا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رو رہے ہیں۔ فرمایا پھر کیا مطلب ہے کہ آج بدلے کا بدلہ، آج عدلے کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کس کس دروازے کی کنڈی بجا کے آیا؟ یا رسول اللہ اس دروازے کی کنڈی بجا کے آیا۔ فرمایا جا اب میری حکم سے چلا جا، میرا پیغام لے کے چلا جا، جن دروازوں کی کنڈی بجا کے آیا انہی دروازوں پہ کھڑا ہو کر اعلان کر الیوم یوم الملحمہ لا الیوم یوم الرحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج رحمت کا دن، آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے۔ او لوگو آ جاؤ آ جاؤ، جو چاہتا امن مل جائے، جو کہتا ترقی عزت مل جائے، آؤ محبوب کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی قسم ہم اس سونے نبی کے ساتھ آئے ہیں جو نبی زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ اس نئی نوجوان نسل کو کون شناس کرائے گا؟ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ختم نبوت پر حملے ہونے لگے۔ اگر آپ میں آمنہ کے لال کے کردار کو پسند کرتے، سورہ سیرت کو پسند کرتے، آپ کے قول و فعل پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے، رب اکبر کی قسم دنیا کے کوئی کافر کو حضور کی ختم نبوت پر انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہوتی۔ لیکن ان بدبختوں کو پتہ ہے امریکہ اور انگلینڈ کے اللہ اکبر نیشنلٹی کا لالچ دو، انہیں کتا بھی بنا دو، انسان بھی بنا دو، انہیں عیسائی یہودی بنا دو، انہیں مرزائی بنا دو۔ مسلمانوں تم اپنے نبی کی ناموس پہ اتنا سستا سودا نہ کرنا۔ حضور کی ختم نبوت پر صدیق کا گھرانہ لٹ گیا، عمر کا گھرانہ لٹ گیا، عثمان شہید ہو گیا۔ حضور کی ختم نبوت ان کی ناموس پر کربلا والے میرے عزیزوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن آمنہ کے لال کی پگڑی کی طرف انگلی نہ اٹھنے دی۔ گجرانوالے کے غیور مسلمانوں تم بھی اسی کردار کو اپناؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے جب کربلا کا کردار تیری میری زندگی میں آئے گا، پھر دنیا والے دیکھ کے تجھے مجھے عوام پٹھان بھی کہیں گے، بلکہ تیرے میرے چہرے کو دیکھ کر دنیا والے محمد کے غلام کہیں گے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زبانوں پر ہوگا ٹریفک روک دیتی جی، مولوی تے پاگل ہو گئے نے، ہاں مولوی پاگل ہو گئے، اگر اس کے رسول کے لیے قربانی دینا پاگل ہے تو اللہ یہ میری نسلوں کو بھی پاگل پن کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا کے واسطے او لوگوں دنیا کے ڈالر پر، دنیا کے پاؤنڈ پر اس بددعا کے چہرے والے کی عزت کا سودا نہ کرنا جس چہرے کو لے کے مائی حلیمہ اپنے قبیلے بنو سعد میں آئی تھی۔ گھر کے دروازے ٹوٹے بند ہو گئے، چراغ بجھا ہوا تھا، اچانک شام کے وقت حارث بیٹھے سستا رہے تھے، عبداللہ آرام کر رہے تھے، مائی حلیمہ مکے سے تھکی آئی آرام کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں دروازہ بجا، اندر سے پوچھا من دق الباب، باہر جواب آیا انا ام خولہ سعدیہ، میں بھی ایک دائی ہے حلیمہ تیری پڑوسن ہوں، میں بھی تیرے جیسا کام کرتی ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کرے گی؟ تیرا میرا لینا دینا کوئی نہیں، تیرا میرا قرضہ مرضہ کوئی نہیں، بتا تو کیا کرنے آئی؟ کہ حلیمہ ذرا بوئے سے باہر آ کے دیکھ، میں اکیلی نہیں آئی، پورا بنو سعد کا قبیلہ تیرے دروازے پہ آیا، مرد تیرے دروازے پر، عورتیں تیرے دروازے پر، رشتہ دار اپنے پر آئے تیرے دروازے پر۔ بھائی حلیمہ سعدیہ کہنے کی بتا کیا بات ہے؟ اے حلیمہ تیری غریبی کی وجہ سے آج تک تیرے گھر کا چراغ روشن نہ ہوا، لیکن آج مکے میں کون سی تجارت کر کے آئی، مکے میں کون سا خزانہ تیرے ہاتھ لگ گیا، کون سا کاروبار کر کے آئی؟ پہلے تو چھوٹا بھی چراغ تیرے گھر میں جلتا نہ تھا، آج اتنا بڑا چراغ کہاں سے لے آئی جس کی روشنی کی وجہ سے پورے بنو سعد کا قبیلہ روشن ہو گیا ہے؟ مائی حلیمہ سعدیہ نے جب سنا مسکرائی، فرمایا اچھا تم اس چراغ کی بات کر رہی ہو،
خبردار اکٹھے نہ آئیو، شور شرابہ نہ کریو، ایک ایک کر کے آؤ، اس طرح کا دیدار کرو۔ بتاؤ ام خولہ مردوں میں پہلے آئے گا یا عورتوں میں پہلے آئے گا؟ جناب ام خولہ سعدیہ کہنے لگی میں نو بکھا دے دوسروں کو، جا کر میں سمجھا دوں گی۔ بھائی حلیمہ نے ام خولہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے چہرہ مبارک سے جب کپڑا ہٹایا، ام خولہ دروازے پر جا کر زور زور سے بولنے لگی، اے مائیو اور سنگتیوں سے ایلیو، رب اکبر کی قسم ہے یہ چراغ کی روشنی کا کمال نہیں، محمد کے چہرے کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر، وجود پر، انگلیوں پر، ہاتھ پر، ہاتھوں کی موٹائی چوڑائی پر سب سے زیادہ حسان بن ثابت نے شاعری کی۔ کسی نے پوچھا اللہ اکبر، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے 100 سال ہو گئے، ایک صحابی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوڑھا حج کے زمانے میں عرفات کے میدان میں آئے، یوں کر کے اپنی چادر ہلانی شروع کر دی۔ عرب کے اندر دستور تھا اگر کوئی ہنگامی حالات ہوتے، اچانک خبر دینی ہوتی تو یوں کر کے چادر کو ہلا کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا کرتے۔ جب چادر ہلائی گئی لوگ اکٹھے ہوئے، کہو لوگوں زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اس وقت کالی کملی کا میں صحابی، میں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے علاوہ دھرتی پہ صحابی کوئی نہیں۔ موقع مناسبت کو جان کر لوگ حج کا رکن پوچھتے، حج کے مسائل پوچھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے حج کیسے کیا، اللہ کے پیغمبر کا حج کی ادائیں کیسے تھی، لیکن کسی صحابی نے حج کا نہ پوچھا۔ سارے طفیل کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگے کہ قسم اٹھا تو نے حضور کا چہرہ دیکھا؟ کہاں حضور کا چہرہ دیکھا؟ کہ پھر ہم زمین پر بیٹھتے تو منبر پہ کھڑا ہو کے بتا آمنہ کے لال کے مکھڑے کا حسن کیسا تھا؟ حضرت طفیل خاموش، ٹپ ٹپ آنسو جاری۔ کیا کہہ رہے؟ نہیں بتا سکتا، وہ میرے پاس آنکھ ہی نہیں تھی کہ میں حضور کا چہرہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ سکوں۔ حسان کی قبر سے پوچھو، جناب حسان کے قدموں میں گئے، ہے حسان بتا تو نے آمنہ کے لال کے مکھڑے کو دیکھ کے عکاسی کی، شاعری کی، کبھی آنکھیں، کبھی زلفیں، کبھی ابرو، کبھی چہرہ، کبھی رخسار، کبھی گال، کبھی بال، کبھی لبوں کی ملائم سازگی کو دیکھ کر شاعری کی۔ بتا تو نے حضور کا مکھڑا جی بھر کے دیکھا؟ کہ تمہیں کیا پتا اللہ نے وہ چہرہ مبارک کتنا حسین بنایا، اتنی چمک ہوا کرتی تھی جب آنکھیں کھولا کرتے تھے حضور کے چہرے کی چمک سے ہماری آنکھیں چندھا جایا کرتی تھی۔ کبھی کیسے دیکھتے تھے کہ حضور کا چہرہ دیکھنا ہوتا، توجہ فرمائیے، دونوں آنکھیں یوں کر کے آنکھ پہ رکھ لیتے، ہاتھ انگلیاں ہاتھ پر آنکھ پہ رکھ لیتے، پھر یوں کر کے آنکھ دباتے۔ اگر محمد کا مکھڑا دیکھنے کو دل کرتا تو یوں کر کے دیکھ کر نیچے کر لیتے۔ اللہ کی قسم اللہ نے وہ کوئی مائی کے اندر وہ ایسا لال نہیں دیا، اس کی جھولی میں وہ لال نہیں دیا جس کی آنکھوں کے اندر اتنی طاقت ہو محمد کا مکھڑا جی بھر کے دیکھ سکے۔ کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں سودے بازی چھوڑتے ہیں۔ ابھی دنیا میں آئے کوئی نہیں، دادا عبد المطلب اپنی پگڑی ہاتھ پہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ دادی فاطمہ کیا ہوا؟ شرافت پر، ذہانت پر، ذکاوت پر، کردار پر، لباس پر، عمدگی پر، خاندان پر، حسب نسب پر آج تک کسی مائی کے لال کی جرت نہیں بول سکے، لیکن آج جس گلی سے نکلا مجھے لوگوں نے گھیر لیا۔ عرب کا دستور ہے بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگا کرتی، لیکن آج مجھے مکے کے چودھریوں نے تپڑ توڑ حملے کر کے کھڑا کیا کہ ہماری گھر والیاں جب تیرے بیڑے میں جاتی ہیں تیری بہو ایسی خوشبو لگاتی ہے جس کی مثال پورے مکے میں نہیں ملتی ہے۔ کیا بات ہے؟ کہاں سے لے کے آئی خوشبو؟ بیوہ عورتیں نہیں لگاتی۔ بھائی فاطمہ دادی اچھا اے پریشانی ہے، پوچھ کہ بابا میں جرت کوئی نہیں کرتی، تو پوچھ کیوں؟ ساس ہے
کہ تیرے پاس تو آج مکے والوں نے شکایت کی، کل عورتیں میرے پاس آئی تھی، یہی شکایت انہوں نے مجھ سے کی۔ ان کی شکایت میں آمنہ سے پوچھنے کے لیے گئی اور میں نے کہا آمنہ خوشبو کہاں سے آئی، کہاں سے لگاتی ہے؟ بھائی آمنہ نے جواب نہ دیا، یوں کر کے میری طرف دیکھا، ماتھے سے ایسے نور کی لاٹ نکلی، میرے چہرے پہ گری، میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے نہیں پتا، تو ہی پوچھ۔ گیا دادا سسر، ہاں بیٹی میں نہیں کہہ رہا، تیری ماں نہیں کہہ رہی، مکے کے لوگ۔ اب کیا کہیں؟ ابو تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، نہ یقین آتا، اس دیوار کو سون کے دیکھ لے، کل رات اندھیرے میں گزرتے ہوئے اس دیوار پہ میرا ہاتھ لگا تھا، 24 گھنٹے گزر گئے، اس دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب تو مجھے جھلی نہ کہنا، اب تو میں نادان نہ کہنا، اب تو مجھے بیوقوف نہ کہنا، اب مجھے کملی نہ کہنا۔ تو کپڑے سے بات کرتا ہے، تو جوتی سے خوشبو کی بات کرتا ہے، تو دیوار سے خوشبو کی بات کرتا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے میں آمنہ تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حضرت مکی نے اپنے خطبات میں لکھا، دادا پریشان، دادی پریشان، کعبہ، کپڑا، جتی، تھوک، لباس، وجود، بستر، تکیہ، خوشبو علیحدہ۔ تمہیں انہونی بات نہ بتاؤں، تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں، کیا آمنہ کیا بات بتائے گی؟ پوچھ ماں سے، سویرے سویرے مجھے پانی کا ڈول دے کے بیٹھتی ہے کہ سامنے کنویں سے پانی بھر کے لا۔ ابا جان اللہ اکبر، خدا کی امانت میری گوک میں، اللہ اکبر، چلنے میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی، سخت پتھروں پہ میرا پیر آئے پتھر نرم ہو جاتے ہیں، پتہ کنویں کے پاس پانی بھرنے جاتی ہوں، پانی گہرائی میں جھک نہیں سکتی، پانی تھوڑی دیر میں ٹھاٹھے مارتا اوپر آتا ہے، پانی بھی بھرتی ہوں، پانی میں آواز آتی ہے، آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ ابا جب ڈول بھر کے نکلتی ہوں مجھے مکے کی سہیلیاں روک لیتی ہیں، کوئی میری چنری، کوئی میرا دامن پکڑتا ہے، کہتا آمنہ کھڑی رہے، جب تک تو یہاں رہے گی تیرے قدموں کی برکت سے پانی کنویں کے کنارے رہے گا، ہمیں برتن بھرنے میں آسانی ہوگی۔ دادا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، میں کہتی ہوں ذرا اور سن اور سن۔ ابا وہ سامنے میرے گھر اور کنویں کے درمیان کیا ہے؟ اجڑا ہوا اللہ اکبر درخت ہے، پتے کوئی نہیں، ٹہنیاں خشک ہیں، پتے ہرے کوئی نہیں۔ کعبہ، کپڑوں میں خوشبو کی بات، تھوک سے پانی تو سمجھ میں آیا۔ ابا کبھی ہو سکتا ہے یہ درخت بھی بولے؟ بیٹی نہیں ہو سکتا۔ ابا پھر یہ درخت روزانہ بولتا ہے، جب میں اس کے پاس سے گزرتی ہوں ابا اس درخت میں سے آواز آتی ہے، ابشری یا آمنہ فإنک قد حملتنی بأحمد، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، الکریم تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا۔ ایسا اللہ نے نبی دیا، اور اس نبی کی عزت اور کردار سے، اس کے اسوا سے ایسا سلوک گجرا والے میں ہوا۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زوا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تو کہنے لگا طه کی سیرت والا آ گیا، زوا کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمام
تمنا کائنات آ گیا، کاف کہنے لگا کاسی میں کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نور کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ نہیں یقین آتا جاؤ مدینے دیکھو، من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی۔ وہ لوگوں میرے مدینے میں آئے، میرے قبر کی زیارت کرے، میری روضے کی زیارت کرے، اس نے میری قبر کی مٹی کو نہیں دیکھا بلکہ میں محمد کا مخڑا دیکھ لیا۔ اولاد ملی وہ اعلیٰ، کردار میرا وہ اعلیٰ، بیٹیاں اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی، بیویاں اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی، نواسے اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائے، اولاد اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی، بنات بنین اللہ نے اعلیٰ، اصحاب اللہ نے اعلیٰ، سسرال اللہ نے اعلیٰ، سسر اللہ نے اعلیٰ، دماد اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائے۔ فرمایا محبوبہ کون کون سی چیز کو گنائے گا؟ میں ساری چیزوں کو ایک گلدستے میں سمو کے کہتا ہوں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ محمد کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں نے تجھے سارے جہاں سے اعلیٰ بنا دیا۔ الف لام میم سے شروع کرو والناس تک، سیرت کی کتابوں میں جتنی سیرت حضور کی لکھی گئی اتنی 1,24,000 انبیاء میں کسی کی نہیں لکھی گئی۔ آسمانی کتابوں میں جتنے تذکرے آمنہ کے لال کے ہوئے اتنے کسی کے نہیں ہوئے۔ افضل الانبیاء بعد الانبیاء ابو بکر، افضل امت کے اندر بعد النبیوں کے سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا۔ اللہ اکبر، نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار ابو بکر ہے، وہ بھی نبی کے دروازے پہ کھڑا، آسمان کے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین بھی محمد رسول اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اس وقت میرے عزیزوں بس ضرورت ہے حضور کے کردار کو، آپ کے اسوا کو، اسوا کو، آپ کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا چاہیے، آپ کی مبارک زندگی آپ کے کردار کو اپنانا چاہیے، آپ کے طور طریقے کو۔ اس وقت تم گھر جاؤ گے، آمنہ کے لال کے گھر جانے کا اس وقت طریقہ کیا تھا، گھر سے نکلنے کا انداز کیا تھا، بستر پہ لیٹنے کا انداز کیا تھا، بستر سے اٹھنے کا انداز کیا تھا، کھانا کس طرح کھایا کرتے، 2 انگلیوں سے یا 3 انگلیوں سے کھایا کرتے، کھانے کے بعد آپ کا کیا عمل تھا، دسترخوان پہلے اٹھتا یا آمنہ کے لال پہلے اٹھا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو پسند کیا یا کسی چیز کو نہیں کیا، اللہ کے نبی کو مشروبات میں کون سا مشروب پسند تھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذائقوں میں کون سا کھانا پسند تھا، گوشت کا کون سا حصہ حضور علیہ السلام کو پسند تھا، بکرے کا گوشت کا حصہ کون سا کھایا کرتے تھے، مشروب کون سا پیا کرتے تھے، فروٹ کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا، اناج کون سا آپ کو اچھا لگتا۔ آئی میری بدنصیبی، فٹ بالر کی زندگی کے حالات پتا، کرکٹر کی زندگی کے حالات پتا، اسکواش کی والے کی زندگی کے حالات پتا، آئی میری بدنصیبی سارے نبیوں کے سردار کی زندگی کا حالات نہیں پتا ہے۔ آؤ فکر دعوت ہے، آؤ فکر دعوت ہے، کم از کم میرے عزیزوں اپنی صورت کو، اپنے چہرے کو کم از کم اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت کے مطابق بناؤ۔ آؤ سر کے بالوں سے شروع کرتے ہیں۔ اس وقت بیبی کٹ، فوجی کٹ، سٹائلش کٹ، فلانا کٹ، فلانا کٹ، کٹانے والا بال وہ بھی جرمدار، کاٹنے والا وہ بھی گنہگار ہے۔ اللہ اکبر، فوجی کٹ کوئی نہیں، بیبی کٹ کوئی نہیں، آج نیت کرو آج کے رسول اور شاکان رسول ہو، آج کے بعد محمدی کٹ بنائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال تینوں طرف سے برابر ہوا کرتے، یا آپ کی زلفیں مبارک ہوا کرتی، یا آپ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، صحابہ اکرام کا نہیں تھا، اہل بیت کا نہیں تھا، تینوں طرف سے بال برابر، آگے سے نہیں میرے عزیزوں، پیچھے سے حضور علیہ السلام کے بال لمبے ہوا کرتے، داڑھی کا سائز ایک مٹھی تو تینوں طرف سے، نیچے سے دائیں سے بائیں سے ایک مٹھی، زیادہ رکھو تقویٰ ہے، کم رکھو فتویٰ ہے۔ کبھی سجی مانگے نکالو گے یہود و نصارہ کی علامت ہے، بال اوپر کرو بیچ میں مانگ نکالو، یہ دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں سے اپنے کردار کو شروع کریں، یہیں سے اپنی زندگی بنائیں، اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، اپنی گھر والیوں کے جا کے آگے ہاتھ جوڑو، اللہ کا واسطہ اپنے بھی ترس کھا، میرے پہ بھی ترس کھا، تو بھی نمازی بن، دودھ پلانے والوں کو بھی نمازی بنا، پینے والوں کو بھی نمازی بنا، روٹی پکا رہی ہے پکانے والے بھی نمازی بنے، کھانے والے بھی نمازی بنے۔ ہمارے نبی اللہ اکبر اللہ کو بہت پیارے ہیں، اسی لیے اللہ نے آپ کی زندگی کو کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ یہ کامیاب میرے بچے بھی، میری بیوی بھی، میرے بہن بھی، میرے بھائی، میرے ماں باپ، میرے سسرال والے ناکامی سے بچ کر کامیابی میں لوٹ آئیں، اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ علماء کرام سے پوچھ کر قدم رکھیں، اس وقت اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، وراثت میں، معاملات میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امت کو حکم فرمایا، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ